باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرہ الی آخرہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بے شک وہ سال میں 1-2 مرتبہ آزمائے جاتے ہیں، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو کچھ کی طرف دیکھتے ہیں، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے، ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ پھر جاتے ہیں، صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے ان آیات کریمہ کے اندر منافقین کی روش کو ہی بیان فرمایا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 126 اور 127، اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے کہ یہ منافقین اس بات میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم ان کو ہر سال آزمائش میں ڈالتے ہیں، کبھی بیماریاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، کبھی معاش میں کمی آ جاتی ہے، کبھی اولاد میں کمی آ جاتی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش ہوتی ہے۔ یا جہاد کے جو مواقع آتے ہیں، یہ بھی منافقین کے لیے آزمائش ہے کہ اگر جہاد میں نہ جائیں تو بھی بدنام ہو جائیں گے، اور اگر جائیں گے جہاد میں تو ان کو اپنے مال اور جان کا خطرہ ہے، کیونکہ یہ مال جان کے اوپر حریص ہے، جبکہ مومن اللہ رسول پر حریص ہیں، وہ اپنی مال جان کے ساتھ پیار نہیں کرتے بلکہ مال جان کو اللہ رسول پر قربان کرنے والے ہیں۔ ان حوادثات میں غور و فکر کر کے نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حوادثات ہیں یہ مومن کی توبہ کے لیے آتے ہیں۔ پریشانیاں، مصائب اللہ رب العزت کی طرف سے جب مومن کے اوپر آتے ہیں تو یہ مومن کے لیے آزمائش ہے، تاکہ مومن اپنے اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرے، توبہ استغفار کی طرف وہ رجوع کرے۔ اللہ کریم فرماتا ہے لیکن ان کا رویہ الٹ ہے، جب کوئی صورت ہم نازل کرتے ہیں جس میں ان کے چھپے ہوئے عیبوں کو ظاہر کر دیا جاتا ہے، جب ان کے چھپے ہوئے عیبوں کو ظاہر کیا جاتا ہے، صورت نازل ہوتی ہے تو یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی دیکھتے ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں، یہ ان کو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے بارے میں تو نہیں ہے، جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کانے نو اپنی کان ہوندی ہے، تو ظاہر بات ہے ان کے اندر یہ عیب تو تھے نا، تو جب یہ دیکھتے کہ سورت کے اندر کوئی آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کے اندر ہمارے عیبوں کو بیان کیا گیا ہے، تو ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں کیا ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کے متعلق یہ نازل ہوا ہے، لیکن اب وہاں پہ کر کیا سکتے ہیں، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، نہ وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں نہ وہاں سے اٹھ سکتے ہیں، بس شرمندگی کے ساتھ منہ نچک
کر کے بیٹھے رہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے ان سے اپنا منہ ہٹایا تو چپکے سے کھسک جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، چونکہ یہ بات کو سمجھنے والے نہیں ہیں اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ان کے دلوں پر کیا لگ گئی؟ آیت کریمہ سے سبق ہمیں حاصل یہ ہوا کہ واقعات عالم کے اندر اور اس دنیا کی گردشوں کے اندر غور و فکر نہ کرنا اور ان کو اتفاقیات سمجھنا یہ منافقین کا اور کافرین کا طریقہ ہے، جبکہ اس واقعات عالم کے اندر اور اس دنیا کی گردشوں کے اندر غور و فکر کر کے، حوادثات میں غور و فکر کر کے اپنے اللہ تک پہنچنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا یہ مومن کا کام ہے۔ یہ محض اتفاقی مسائل نہیں ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں پیچھے سے ان کا کوئی پیدا کرنے والا اور ان کو بھیجنے والا کوئی ہے، یہ خود بخود نہیں ہماری طرف آ رہے ہیں۔ بس ہمارے اندر ان کے اندر فرق یہ ہے کہ منافقین کافرین ان کو اتفاقی مسائل سمجھتے ہیں، جبکہ مومن اس کو اپنے پروردگار کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب وہ سمجھتے ہیں تو پھر وہ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، وہ توبہ بھی کرتے ہیں اور نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن منافقین کافرین نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کو مالک کی طرف سے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے وہ، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے ہے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں ہے جہاں کے لیے۔ اللہ کریم نے یہ جہان رنگ و بو تیرے لیے بنایا ہے تاکہ تو اس میں غور و فکر کر کے اپنے رب کی نشانیوں سے عبرت حاصل کر کے اپنے رب تک پہنچ سکے، محض ان وسائل اسباب تک نہیں رہنا اور ان کو اتفاقیات میں نہیں شمار کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سمجھنا ہے کہ یہ کوئی قدرت والا بھیجنے والا ہے ہمارے پاس، اس لیے ہمارے پاس آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور مناظرہ ہے، ایک دہریے کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ دہریہ کہتے ہیں کہ جو زمانے کو ہی خدا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں خدا نہیں ہے، بس یہ زمانہ خود ہی بنا ہے، یہ خود بخود ہی چل رہا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اس زمانے کو اس پروردگار نے بنایا ہے اور وہی چلا رہا ہے، جب تک چاہے گا چلائے گا، جب چاہے گا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، یہ کچھ بھی نہیں رہے گا، زمین و آسمان سب کو وہ توڑ کے رکھ دے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو بنانے والا، چلانے والا اور اس کو فنا کرنے والا وہ پروردگار عالم ہے، خود بخود نہیں بنا، نہ خود بخود چل رہا ہے۔ دہریے کے ساتھ مناظرہ ہوا، وقت طے ہو گیا، آپ قصداً جو اس کے ساتھ وقت طے ہوا تھا لیٹ پہنچے، تو اس دہریے نے آگے سے جاتے ہی طنز کیا کہ لو یہ ہے مسلمانوں کا امام کہ جو وقت پر پہنچ نہیں سکتا وہ مناظرہ کیا کرے گا۔ فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ میں آ رہا تھا، راستے میں دریا یا نہر جو بھی تھی میں نے گزرنا تھا تو کشتی نہیں تھی، میں نے انتظار کیا کشتی کا، لیکن اچانک میں نے دیکھا ایک درخت اپنی جڑوں سے نکلا، خود چرا، اس کے پھٹے بنے، پھٹے بننے کے بعد پھر کشتی بن گئی، کشتی بنی، دریا کے اندر آئی، میں اس میں سوار ہوا، کشتی چلی ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف مجھے لے کے آئی، اس لیے مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ تو کہتا ہے لو یہ اتنے عقل مند دنا امام ہے کہ کتنی بے وقوفی والی باتیں، کہ آج تک ایسے ہوا ہے کہ کوئی درخت خود بخود نکل آئے، پھٹے بھی بن جائے، کشتی بن جائے اور خود بخود چل پڑے؟ جب تک کوئی پھٹے بنائے نہ، جب تک کشتی بنائے نہ، کسی کشتی کو چلانے والا ہو کوئی نہ، تو یہ کیسے خود بخود ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا پھر تم خود ہی اپنی عقل کا علاج کرو، یہ چھوٹی سی کشتی جب خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ کائنات عالم کی کشتی
یہ خود کیسے بن گئی ہے اور خود کیسے چل رہی ہے؟ اگر دریا میں کوئی کشتی چلانے والا نہ ہو تو نہیں چل سکتی، تو یہ زمین و آسمان کی کشتی خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ کون ہے جو سورج کو لاتا ہے، غروب کر دیتا ہے، پھر نکال دیتا ہے، کبھی چاند کو لاتا ہے، کبھی سورج کو لاتا ہے؟ تو یہ بھی خود بخود نہیں چل رہے، اس کا کوئی چلانے والا ہے پیچھے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ کافرین منافقین لوگ جو ہیں ان میں غور و فکر کر کے نصیحت نہیں حاصل کرتے اور توبہ نہیں کرتے۔ دوسرا، اس آیت کریمہ سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوا کہ وہ علم، وہ عقل جو بارگاہ مصطفیٰ سے محروم رکھے وہ عقل نہیں ہے، وہ جہالت اور بے علمی ہے۔ منافقین بہت بڑے چلاک تھے، اپنے فن میں، اپنے علم کے اندر بڑے ماہر تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ایسے لوگ ہیں جو بات کو سمجھنے والے ہی نہیں ہیں، بے عقل ہیں، بے علم ہیں۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خداوندہ مجھے صاحب جنوں کر۔ اللہ پاک ایسا جنون والا علم عطا فرمائے جو بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچا دے۔ جو علم یار کی بارگاہ سے محروم رکھے وہ علم علم نہیں ہوتا، وہ عقل عقل نہیں ہوتی۔ وہی عقل ہے، وہی علم ہے جو بارگاہ مصطفیٰ تک انسان کو پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، فرمایا جو زیاد دوست ہر چے کنی عمر زائے است، جو زیاد دوست ہر چے کنی عمر زائے جو سر عشق ہر چے میں خانی بطالہ تستی۔ فرمایا جو زندگی یار زندگی نہیں ہے وہ فضول ہے، اللہ اور اس کے رسول اسے زندگی نہیں سمجھتے۔ یار کی یاد میں جو لمحات گزرے وہی تمہاری زندگی ہے، اور یار کے عشق کے بغیر بھی کوئی زندگی نہیں، بلکہ وہ باطل زندگی ہے، وہ ضائع زندگی ہے، باطل بیکار زندگی ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ سعدیے مشو لوح دل از نقش غیر حقی، علم کے راہ حق نمایدی جہالت استی۔ فرمایا ایسا دی اپنے دل سے غیروں کے نقش ختم کر دے اور اس دل والی تختی کے اوپر اس یار کے نقش ڈال لے، پھر دیکھنا یار کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اللہ کریم ایسا علم اور ایسی عقل عطا فرمائے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے قریب کرنے والی ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، ہم سب دی حاضری میں شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، دنیا آخرت دی ہر دینی عزت عطا فرما، عقائد اعمال دی اصلاح عطا فرما، سب دیاں پریشانیاں دور فرما، مشکلات نو آسان فرما، دینی ذوق و شوق دے اندر ترقیاں عطا فرما، قبر و حشر جہنم دے عذاب تو اپنی رحمت دے حفاظت عطا فرما، دنیا دی زندگی ہدایت والی اور آخرت دی زندگی مغفرت والی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔